کہ راکھی ساونت کی خیر سے آپ کے ساتھ جب شادی ہوگی تو آپ ان کو ان کے ایکس بوائے فرینڈ سے ملنے دیں گے یا استخارے کا جو رزلٹ آیا ہے وہ اتنے بہتر نہیں آئے. ایکس کے جو معاملات ہیں نا وہ ایکس ہی ہے. وہ ایس والے معاملات کو آپ سیکس میں لے کے نہ آئے. زبردست اور یعنی کہ دیدار اور نرگس سے آپ کے ساتھ بارات لے کے جائیں گی کی قیادت محترمہ میرا صاحبہ کرے گی. میں نے کہا میری عزت پوچھنی ہو تو ذرا ہیما مالنی صاحبہ سے پوچھو, کرینہ کپور صاحبہ سے پوچھو, سلمان خان سے پوچھو, شاہ رخ خان سے پوچھو. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں آنٹیاں جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موضوع ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے ادیان ہیں, یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع کیا ہے؟ صحیح ہے. نکاح. میرا موضوع کیا ہے؟ خواتین. میرا موضوع کیا ہے؟ آنے والے پیغام نکاح کو قبول کرنا. چلیے خیر سے آپ نے کہا کہ عید پہ آپ لوگوں کا نکاح ہے تو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے کوئی کہ ابھی کرنی ہے؟ اس دفعہ عید پاکستان میں پروز پیر سوار کے دن ہوگی. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں بھی ٹوٹل آپ کے کتنے نکاح ہو چکے ہیں؟ آپ کو زیادہ تعداد بتاؤ آپ خوش ہوں گی یا کم بتاؤ تو خوش ہوں گے؟ اچھا اگر سیم راکھی ساونت بھی چاہ رہی ہوں کہ مفتی کبھی جو ہے میرے بعد کوئی نکاح نہ کرے, صرف میں ان کے نکاح میں رہوں, تو آپ کو ان کی یہ شرط قبول ہے؟ مفتی صاحب کے پاس ایسے وظیفے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد بابر اعظم بھی اگر دیکھا جائے ان کی کارکردگی اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے, شکست پہ شکست, ان کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ رمضان کا مہینہ پردہ ڈالنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پھر کچھ تو بتائیں نا تاکہ ان کی اصلاح کر سکیں. دو کہ جب ان کی ویڈیوز آئے اور وائرل بھی ہو جائے پھر وہ کہتے جی یہ میری نہیں ہے. ہیلو گائز, السلام علیکم. یو آر واچنگ فرنٹ فٹ پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ خوشبو افضال ناظرین. آج کے پوڈ کاسٹ کے ہمارے گیسٹ ہیں مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت فضل, بہت کرم جناب. تھینک یو سو مچ, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. نہیں, چینل 5 ہو, روزنامہ خبریں ہوں گے, تو میرا اپنا چینل ہے, اپنی اخبار ہے. جب آپ لوگ یاد کرتے ہیں تو میں تو اسی وقت فوراً ہی لبیک کہہ کے حاضر ہوتا ہوں. ارے تھینک یو سو مچ. آج کی کیا روٹین چل رہی ہے, کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. اور ماہ رمضان کی وجہ سے تو پھر اس سے پہلے جو راکھی ساونت صاحبہ کا مسئلہ ہوا تو مختلف چینلز پر ہی روزانہ میرا خیال میں 4-5 جو ہے وہ پاکستان کے, اور کبھی کبھی پھر انڈیا کے چینل بھی جڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھ, کھٹمنڈو کے بھی جڑ جاتے ہیں, اس کے ساتھ جناب آپ کے جناب بنگلہ دیش کے بھی جڑ جاتے ہیں. تو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ تر جو میں ٹائم دے رہا ہوں انہیں آپ جیسے دوستوں کو, احباب کو, بچوں کو اور بچیوں کو, ان کے مختلف انٹرویوز ہوتے ہیں. پہلے راکھی ساونت تھی, اب اس کے ساتھ ماہ رمضان کے فضائل, اس کے برکات, اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. ٹوٹل کتنے انٹرویوز دے چکے ہیں اس ٹاپک پہ راکھی ساونت کے؟ میرا خیال ہے کہ 60 سے 70 کے درمیان ہو گیا, اور جس میں سے 5 چینل تو وہ تھے جو انڈیا سے تھے, 1 چینل کھٹمنڈو سے تھا, 1 چینل بنگلہ دیش سے تھا, شاید 1 سری لنکا سے بھی تھا. پھر آپ حیران ہوں گی اور خوش ہوں گی بھائی کہ 3 چینل تو انگلینڈ سے تھے, اور انگلینڈ والے چینل نے تو بڑا اچھا کیا کہ ادھر سے مجھے جوڑا اور ادھر سے جناب راکھی صاحبہ کو جوڑا. اسی طرح ایک کینیڈا سے ایک صاحب نے انٹرویو لیا. اب ایک اور انٹرویو کے لیے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, تو میں نے جمعے کا ٹائم دیا ہے, اس میں راکھی ساونت بھی ہوں گی اور ادھر سے حریم شاہ بھی ہوں گی, ادھر سے قبلہ مفتی صاحب بھی ہوں گے. تو بہرحال یہ سلسلہ شروع ہے, اور پھر رمضان کا اور افطار کا وہ جو پروگرام ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ راکھی ساونت اس وقت پاکستان میں اپنے خوابوں کا شہزادہ تلاش کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ کو بھی پرپوز کر دیا اور یہ بھی کہہ ڈالا کہ مفتی صاحب کو میں جھیل بھی نہیں سکتی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہ پاکستان آئی تھیں اور چلی گئی. اب جو پاکستان کے مولوی صاحب سے یا پاکستان کے مفتی صاحب سے یا پاکستان کے کسی پولیس افیسر کے یا پاکستان کے اچھے اہل ثروت کو وہ جو تلاش کر رہی ہے, اس کا ایک بنیادی نقطہ سمجھیں. ہندو دھرم کے اندر جو محترمہ طلاق یافتہ ہو جائے یا اس کا خاوند مر جائے, ان کے یہاں پھر ایک ہی علاج ہے کہ وہ محترمہ پھر ساری زندگی بیٹھی رہے. ارے یہ میرے نبی رحمت کا دین رحمت ہے جو یہ کہتا ہے کہ مفتی عبدالقوی بیوہ سے شادی کرو, یہ ثواب ہے. مطلقہ سے نکاح کا پیغام بھیجو, یہ ثواب ہے. مطلقہ کی طرف سے پیغام نکاح ہے اس کو قبول کرو, یہ ثواب ہے. بیوہ کی طرف سے پیغام نکاح ہے
تو میرا اسلام چونکہ فطرت کا دین ہے، اس لیے بیوہ کے معاملات کو، مطلقہ کے معاملات کو بڑی نرمی سے دیکھتا ہے، اور مسلمان کو ترغیب دیتا ہے کہ بیوہ اور مطلقہ خواتین سے نکاح کریں اور شادی کریں۔ اب ہندو دھرم کے اندر میں پرانی بات کرتا ہوں آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہیما مالنی صاحبہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور احمد پٹیل تھے۔ میں جب جاتا تھا انڈیا میں 82 سے لے کے سن 2000 تک، تو وہاں کی جو فلم انڈسٹری ہے وہاں اس کا میں بڑا مرغوب، اور میرا نام ہوتا تھا سیٹ شاہد۔ پچھلے دنوں کے اندر جناب ان کے مہاراشٹر کے چیف منسٹر جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی جڑے گئے؟ میں نے کہا بالکل جڑوں گا۔ ان کو میں نے کہا میری عزت پوچھنی ہو تو ذرا ہیما مالنی صاحبہ سے پوچھو، کرینہ کپور صاحبہ سے پوچھو، سلمان خان سے پوچھو، شاہ رخ خان سے پوچھو، سلمان بھائی جو فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا بروکر ہے اس سے پوچھو۔ آپ کا دین نامکمل ہے، خلاف فطرت ہے۔ میں دل نہیں دکھانا چاہتا، انڈیا کے اندر اور کھٹمنڈو کے اندر رہنے والے کروڑوں جو ہندو ہیں ان کا میں دل دکھانا نہیں چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کس قدر فطرت کا دین ہے، بالکل اور آپ کا دھرم کس قدر، پھر میں وہی دل نہیں دکھاتا کہ کہوں کہ نامکمل ہے، کہ جو محترمہ کا خامد مر گیا ہے، مارا کس نے ہے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق اوپر والے نے۔ اس بیچاری عورت کا کیا اس میں قصور ہے؟ طلاق ہو گئی، الرجی ہو گئی، اب تو آپ خود سن رہی ہوں کہ آپ تو راکھی کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے ذرا مجھے انڈیا سے بڑے اہم دوست فون کر رہے ہیں کہ جی وہ امیتابھ بچن کی جو بہو صاحبہ ہیں، اور ان کے جو ایشوریا اینڈ ابھیشیک، اچھا ان کے ساتھ میرا پہلے بھی اچھا تعلق ہے، اخلاقی بھی اور وہ بھی، تو وہ بھی سنا ہے کہ علیحدہ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بہت وہاں کی کہنا چاہیے کہ بڑا نام ہے فلم انڈسٹری کا، وہ محترمہ بھی اپنے خامد سے علیحدہ ہو رہی ہے۔ کیوں کہ جب علیحدہ ہوگی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں آنٹیاں جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں بنسبت۔ یہ کوشچن میں کروں گی آپ سے۔ چلو، تو بہرحال جب آپ کا دین اور دھرم نامکمل ہوگا، آپ کو ریلیف نہیں دے گا، آپ کو سہولت نہیں دے گا، فطرت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، تو پھر میں نے وہ چیف منسٹر صاحب کو کہا جو مہاراشٹر کے، میں نے کہا یہ تو راکھی ساونت جو ہے نا، یہ ہماری طرف سے آنے والا پہلا پیغام ہے۔ جتنی آپ کی خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، مطلقہ ہو رہی ہیں، سب کا پیغام مفتی عبدالقوی کو آئے گا، اور مفتی عبدالقوی کے توسط سے پھر مفتی صاحب کہیں گے ہاں جی آپ کا آنے والی پیشکش کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارے دوست ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ ہمارے جناب صاحب ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو میں پھر ان کو ریفر کر دیا کروں گا تاکہ آپ کے دھرم کے اندر جو کمی ہے اس کو میرے نبی رحمت کا دین مکمل کرے گا۔ تو راکھی ساونت صاحبہ کا جو پیغام آیا، پیشکش رہی، جس طرح انہوں نے جذبات کا اظہار کیا، جس طرح میرے کبھی نام کی تعریف کی اور کہا کہ میرے لیے کویتا لکھیں، اور جس طرح کہا کہ میں مر رہی ہوں، کہ میں تیار ہو رہی ہوں، سرخ سوٹ پہن رہی ہوں، مجھے دوپٹہ پہنا ہو، کبھی صاحب میں آ رہی ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے۔ بے شک پھر آپ کو بیٹی یہ بھی بتا دو، جی، انہوں نے میرا نام کیوں لیا؟ ان کو پتہ ہے کہ مولوی حضرات خواتین کا جس قدر احترام کرتے ہیں، آپ خود میرے بارے میں دیکھ لیں، میرے ساتھ جو بھی کوئی سانحہ ہوا، ایک دو تین خواتین کی طرف سے ہوا، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو بد اخلاقی میں آئے۔ تو انہوں نے یہ سب چیزوں کو دیکھا تو سمجھا کہ مفتی قوی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ذریعے میں عمرہ کروں گی، جس کے ذریعے سے جناب میں بیت اللہ میں جاؤں گی، جس کے ذریعے سے میرا احترام ہوگا۔ جی۔ اچھا، راکھی ساونت کی اگر بات کی جائے تو راکھی ساونت نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایکس ہسبینڈ تھا وہ مسلم تھا، جی تو ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نرگس، دیدار، یہ سب تیار ہو جائے، میں پاکستان آ رہی ہوں اور میں ان کو دھو ڈالوں گی۔ تو ان کا رجحان جو ہے پاکستان اور اسلام کے بہت زیادہ قریب تر یہ ہوتی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں پاکستانی ایکٹریسز کو بھی چیلنج دے رہی ہے کہ میں تمہیں دھو ڈالوں گی، کیا کہیں گے؟ محترمہ راکھی ساونت صاحبہ، آپ خوش ہوگی کہ اب عید کے بعد جب آپ کا ہمارا نکاح ہو رہا ہے، جن خواتین کا آپ نے نام لیا ہے جی، ان کو میں باراتی بنا کر لے آؤں گا، اور ان دیدار اور نرگس جی آپ کے ساتھ برات لے کے جائیں گی؟ کی قیادت محترمہ میرا صاحبہ کرے گی۔ ارے یہ تو ہمیں بریکنگ نیوز دے دی ہے۔ اور میں نے ان کو کہا ہے، میں نے کہا 50 لوگ آئیں گے بارات میں، پھر آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے 30 خواتین ہوں گی، 17 اس میں
مرد ہوں گے اچھا اور 2 ان میں خواجہ سرا ہوں گے. اللہ، یہ جو 2 خواجہ سرا ہیں یہ کون ہے؟ جو دیکھیں فہرست بن رہی ہے نا. اچھا پھر اور آپ کو بتا دوں کہ اس ناموں کو فائنلی راکھی ساونت صاحبہ نے کرنا ہے. مفتی صاحب نے نام بھیجنے راکھی صاحبہ جن کو اس میں دیدار صاحبہ کا نام ہوگا. چلے مفتی صاحب مجھے بھی اسی شادی میں بلا لیجیے گا، مجھے بھی اپنی شادی میں بلا لیجیے گا. آپ کا نام 21ویں نمبر پہ سمجھو اندراج اس کا ہو گیا. ارے زبردست زبردست. چلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے راکھی ساونت کو اہل کتاب بھی قرار دیا ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں بڑی اعلیٰ سوال کیا. میں نے نہیں کہا. میں ہمیشہ یقین کرتا ہوں اس آدمی پر جو اپنے شعبے کا ماہر ہو. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں تھا لاہور میں تو پتہ چلا کہ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں. تو میں جمعہ پڑھا کے گیا تو آگے میرٹ ہوٹل میں ملاقات ہو گئی. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موضوع ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے ادیان ہیں، خاص طور پہ ہندو دھرم ہو گیا، کرسچن کمیونٹی ہو گئی اور اسلام، یہ ان کا موضوع ہے. ان کی تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ ہندو دھرم میں جو کتاب ہے اور 3 کتابیں ہیں، تینوں جو ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں. اور الہامی کتاب ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو ان کتابوں پہ یقین رکھتا ہے وہ اہل کتاب ہے. یہ ان کی بات ہے. اسی طرح میں جب فرانس میں گیا تو وہاں حضرت تھے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ. تو پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی مجھے یہی بتایا کہ جناب آپ، انہوں نے کہا کہ یہ جو تینوں کتابیں ہیں وید نامی، یہ تینوں کی تینوں جو ہے یہ الہامی کتابیں ہیں. کیوں؟ ان کی دلیل بڑی عمدہ تھی. انہوں نے کہا جو کتاب اوپر والے کے بارے میں یعنی ایک کے بارے میں بتائے یعنی اللہ کے بارے میں، اور دوسرا آنے والی شخصیت کے بارے میں خوشخبری سنائے، سمجھو وہ الہامی کتاب ہے. تو انہوں نے مجھے وید میں سے 17 آیات مقدسہ پڑھ کر سنائی کتاب کھول کر کہ دیکھیں یا اللہ کی توحید ہے، اوپر والا اوپر والا اوپر والا. ساتھ یہ کہا کہ آنے والا آئے گا آپ کا محمد، حضور کے نام کے ساتھ ملتے جلتے نام بھی تھے. تو معنی یہ ہے کہ یہ ان کی تحقیق ہے. اس تحقیق کو میں نے بیان کیا اور میں نے اس پر اعتماد کیا ہے. کیوں؟ کہ یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع کیا ہے؟ صحیح ہے. نکاح. میرا موضوع کیا ہے؟ خواتین. میرا موضوع کیا ہے؟ آنے والے پیغام نکاح کو قبول کرنا. میرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ خواتین ہیں جن کا خاوند نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنا کہ وہ مفتی صاحب سے رابطہ کرے، اللہ انہیں اچھا خاوند عطا فرمائے. یہ میرا موضوع ہے. لیکن تقابل ادیان کے جو لوگ ہیں، اس سے پہلے وہ تھے ہمارے احمد دیدات، ان کے ساتھ میں نے یورپ کا بڑا سفر کیا اور بڑی کانفرنس ہے. ان کی تحقیق بھی یہی تھی کہ ہندو دھرم کی جو 3 کتابیں ہیں یہ تینوں جو ہے کتابیں جو ہے یہ الہامی کتابیں ہیں. تو بہرحال یہ ان کا موضوع ہے جو میں نے بیان کیا. چلیے خیر سے آپ نے کہا کہ عید پہ آپ لوگوں کا نکاح ہے، تو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے کوئی کہ ابھی کرنی ہے؟ 23 کو میچ تھا، 24 کو ہم نے جانا تھا، 25 کو ہمارا نکاح تھا. ہماری ٹیم ہی ہار گئی، جس کو میں یہ کہوں گا کہ میرے میکے ہار گئے، میرے سسرال والے جیت گئے. اچھا، تو پھر سسرالی بہاری ہو گیا آپ پہ. وہ باری ہو گئے. محترمہ راکھی صاحبہ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں بیٹھی تھی، مجھے فون کیا کہ آپ بھی ٹی وی پہ دیکھیں. تو بہرحال ان کے لیے میکا جو تھا وہ جیت گیا، میرا میکا ہار گیا. ان کا سسرال ہار گیا، میرا سسرال جیت گیا. اس وجہ سے پھر یہ طے ہوا کہ آج کل وہ عمرے پہ ہے، وہ عمرہ کر لیں. میں ذرا ماہ رمضان کے اندر جناب جو اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے حفظ قرآن کی برکت سے، تو میں بھی ذرا عبادات میں ہو جاؤں. تو انشاءاللہ عید جو ہے، یہ بھی آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ عید پاکستان میں بروز پیر سوموار کے دن ہوگی. اچھا، تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 5 دن پاکستان میں گزاریں گے. ہفتے والے دن جائیں گے اور پھر اگر نکاح ہمارا ہوا اتوار کو، آپ کے لیے اور خوشخبری. وہاں کے 5 میرے بہترین دوست ہیں، انہوں نے کہا جی اتوار کو نکاح ہوگا، پیر کو بھی ولیمہ، منگل کو بھی ولیمہ، بدھ کو بھی ولیمہ، جمعرات کو بھی ولیمہ، جمعے والے دن بھی ولیمہ. 5 ولیمے جناب ترتیب سے ہوں گے. صحیح ہے. تو آپ اپنی جو آنے والی زندگی ہے جو راکھی کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں، کیسی رہے گی، کیسی گزرے گی؟ ان کو باقاعدہ طور پہ پردہ کروائیں گے جیسے وہ بھی لائف سٹائل جی رہے ہیں ویسے ہی ان کو زندگی گزارنے کی اجازت دے دیں گے؟ میرا نام مفتی عبدالقوی ہے، میں انقلابی آدمی ہوں، تبدیلی والا آدمی، اور اپنے لفظ قوی کی برکت سے ان کو سکون بھی دوں گا اور ان کو اسلام سے مزید قریب تر بھی کروں گا، اور بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے.
کہ کیا یہ وہی راکھی ساوند صاحب ہے جو کسی زمانے میں یوں تھی. دیکھیں میں اب عوامی آدمی ہوں نا, اس دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا نا ملتان میں, تو 3 صفیں زیادہ تھی میری مسجد میں. جیسے میں نے سلام پھیر کے سنتے پڑھ کے ان کی طرف متوجہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے اہل محلہ اہل علاقے کا تو جناب ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. اب کوئی کہہ رہا ہے راکھی صاحب جوانی میں یوں تھی, ان کی فلاں یوں تھی, ان کا فلاں وہ تھا, ان کا جسم یوں تھا. صحیح ہے. اب وہ بچے میرا ان کے ساتھ بے تکلفی اہل علاقہ اہل محلہ سے, تو کہنے لگے یہ آپ کیسے کور کریں گے. میں نے کہا میرا نام کبھی ہے. اب راکھی صاحب ماشاء اللہ عمرے پہ عمرہ کر رہی ہیں, نیکی کی طرف آ گئی ہیں. اب ان کا نام فاطمہ ہے, تو اللہ نے یہ تبدیلی ان کے اندر لایا ہے, تو میری نکاح کی برکت سے, نام کی برکت سے انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آپ ان میں دیکھیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ راکھی ساونت کی خیر سے آپ کے ساتھ جب شادی ہوگی تو آپ ان کو ان کے ایکس بوائے فرینڈ سے ملنے دیں گے یا کوئی چانسز ہے؟ یہ ہے کہ پہلے تو ان سے شادی میری نہیں ہوگی, نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ مسائل ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ بھی بچہ ہو, تو میں نے کہا بالکل نہیں. الحمدللہ اللہ نے مجھے بچے جو دیے ہیں وہ شادی والے گھر سے ہیں اور میری پہلی بیگم سے ہیں. باقی جو ہے وہ میں, چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ نکاح کرو تو میں نکاح کر لیتا ہوں, لیکن الحمدللہ وہاں سے میرا کسی طرح کا کوئی بچہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں باعزت بیٹھا ہوں. تو راکھی صاحبہ کے لیے اب یہ ہے کہ استخارے بھی ہوئے. اس کے بعد میں نے کہا کہ والدہ صاحبہ سے پوچھوں گا. ابھی تک استخارہ ہو گیا؟ استخارے کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ اتنے بہتر نہیں آئے. استخارے میں نہ آئی ہے؟ نہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. مثلاً یہ ہے کہ جناب کسی نے یہ دیکھا جی باغیچہ ہے, جہاں راکھی صاحبہ کھڑی ہے وہاں سارے کانٹے ہی کانٹے ہیں. کسی نے کہا کہ جناب یہ دیکھا ہے کہ جناب آپ دولہا بن کے آ رہے ہیں تو ہوا کا جکھر چلا ہے. یعنی اس طرح کے مختلف استخاروں کے جو نتائج ہیں وہ سمجھے وہ جس طرح ہوتا ہے نا, بھی 40 نمبر سے کم ہو تو بندہ تھرڈ پاس ہوتا ہے. تو ابھی تھرڈ پاس ہونے کے استخارے آ رہے ہیں, اور اے نمبر کے اور بی نمبر کے استخارے نہیں آ رہے ہیں کہ نمبر 70 اور 80% سے زیادہ ہوں. تمہارا والدہ صاحبہ بھی ابھی تک خاموش ہے, انہوں نے بھی اجازت نہیں دی, تو میں بھی حالات کو دیکھ رہا ہوں, تو جو اللہ کی طرف سے ہوگا. بہرحال لیکن مفتی صاحب گھبرائے نہیں ہیں اور انہیں کہ میں بالکل حاضر نہیں, میں گھبرانے والے نہیں. میرا نام کبھی ہے. قوی ہے, تو انشاءاللہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ قوی ہیں, تو مانا یہ ہوا کہ ان کی بات سچی ہوگی اور انشاءاللہ میں قوی ثابت ہوں گا. تو ان کے جو ایکس بوائے فرینڈز ہیں ان کو ملنے دیں گی کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی کو اسلام نہیں دیکھتا. ایک بی بی صاحبہ ہے, یہودیہ تھی. ایک بی بی صاحبہ نے کہہ دیا کہ تم تو یہودیہ ہو. اچھا. اس بات کو میرے نبی رحمت نے پسند نہیں کیا. تو ایکس کے جو معاملات ہیں نا وہ ایکس ہی ہے, تو ایکس والے معاملات کو آپ سیکس میں لے کے نہ آئے, اس کو ایکس ہی رہنے دیں. یعنی کہ بالکل آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی راکھی کو؟ انشاءاللہ میری توقع اور آپ کی توقع سے زیادہ بہترین زندگی گزاریں گی اور بہترین محترمہ بن. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں بھی ٹوٹل آپ کے کتنے نکاح ہو چکے ہیں اور آپ مزید کتنا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جو آپ کی فینز ہیں, جو لڑکی ہیں جو دیکھ رہی ہیں, ان کو پتا ہو کہ مفتی صاحب کے کیا ارادے ہیں. آپ کو زیادہ تعداد بتاؤں آپ خوش ہوں گی یا کم بتاؤں تو خوش ہوں گی؟ نہیں, جو آپ کی دل کی بات ہے وہ بتائیں. اب خیال میں کچھ شمار تو میں نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں کو. اب آپ یہ کہیں کہ آج مفتی صاحب افطار سے لے کے اب تک آپ نے کیا کیا کھایا پیا ہے, اب میں شمار تو نہیں کر سکتا, بڑی نعمتیں تھیں. تو مانا بہرحال یہ ہے کہ 3, 3.5, 4 درجن کے قریب اللہ نے میرے لیے نکاحوں کو آسان فرمایا. آپ کر چکے ہیں نکاح اتنے؟ یہ نکاح ہو چکے ہیں, اور راکھی کے بعد 3 درجن نکاح آپ کر چکے ہیں؟ 3 میں ایک اور اضافہ کر دو, 4 بھی کہہ سکتی ہو. 3-4 درجن آپ, اچھا وہ ابھی آپ کے نکاح میں سب؟ نہ ایک وقت میں تو 4 کی اجازت ہے. اچھا, ابھی اس وقت آپ کے نکاح میں ٹوٹل کتنی لڑکی؟ اس وقت میرے نکاح میں صرف اور صرف میری پہلی گھر والی جو شادی والی گھر والی ہے. اچھا. اب جب سے راکھی صاحبہ کا پیغام آیا ہے تو چونکہ رن وے خالی تھا, اس لیے میں نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا. اچھا, والی روح ایسی بار برکت ہے کہ اس کے بعد کم از کم صرف پاکستان سے 3, 4, 5 پیغام نکاح کے آئے. تو میں نے کہا نہیں, ابھی میرٹ میں پہلے نمبر پہ راکھی صاحبہ ہے, تو عید کے بعد دیکھتے ہیں. آپ خوش ہوں گی کہ دبئی سے 2-3 انڈین خواتین کے جناب مجھے فون آئے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ اپنی تصویر بھیج دیں, جو کہ جس سے نکاح کرنا ہو شرعی طور پر اسے دیکھنا جائز ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر کیا کمی ہے. میں نے کہا چلو جب دبئی میں آئیں گے راکھی صاحبہ کے معاملات کو پہلے دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے.
अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैं उनको उनके एक्स बॉयफ्रेंड से बिल्कुल मिलने नहीं दूँगा और अब मुफ्ती अब्दुल कबीर जी हालत का नाम है। माना ये है कि उनके अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी तब्दीली लाएँगे कि उनके लिए सिर्फ़ ठीक और सिर्फ़ ठीक है। मशरिक़ देखे, मग़रिब देखे, शिमाल देखे, जुनूब चलिए ऐसे कह कभी लेते हैं। देखे, मुफ्ती कभी को देखेंगे, मुफ्ती कभी को देखेगी बस, और किसी को नहीं देखेंगे। अच्छा, अगर सेम राखी सावंत भी चाह रही हूँ कि मुफ्ती कभी जो है मेरे बाद कोई निकाह ना करे, सिर्फ़ मैं ही उनके निकाह में रहूँ, तो आपको उनकी ये शर्त कबूल है? मुफ्ती साहब के पास ऐसे वज़ीफ़े हैं कि उसके पढ़ने के बाद आप वज़ाइफ़ करेंगे राखी पे? राखी के निकाह के बाद अच्छा, जो मैंने ताकि आप रेडी हो जाएँ क्योंकि मुफ्ती कभी जो है वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे-ऐसे वज़ाइफ़ करूँगा कि ये मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगी दूसरी ख़वातीन के साथ निकाह करने के लिए। वो इंशाल्लाह राखी सावंत साहिबा को मुफ्ती अब्दुल कवी की बरकत से जो अल्लाह ने दुनिया की और दीन की और रूहानी नेमतें देनी है ना, तो बस इंशाल्लाह जो मेरी खुशी होगी वो उनकी खुशी होगी, जो उनकी खुशी होगी वो मेरी खुशी होगी। अरे वेरी नाइस। चलिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से राखी सावंत आपको देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? हाँ, एक तो मैं उनको मुबारक देता हूँ कि इस वक़्त उम्रे पर गई हुई है। फिर सबसे बड़ी उनकी नेकबख्ती कि 10 पाकिस्तानी और 10 इंडियन लोगों को, जिनमें ख़वातीन भी हैं, हुँ। अपने अख़राजात पर ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये तो सिर्फ़ मुफ्ती कवी साहब को अभी पैगाम निकाह किया है। मुफ्ती साहब की क़ुव्वत की, कवि होने की उन्होंने तारीफ़ की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये अज़मत दे दी है कि अकेली नहीं गईं, 20 लोगों को अपने अख़राजात पर उम्रे करा रही हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि अभी निस्बत होगी, जब ये बरकतें हैं तो जब निकाह हो जाएगा, जब रुख़सती हो जाएगी। एक हमारे जापान के दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी आप निकाह करें 15 दिन के लिए, हम आपको जापान बुला रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइन की फर्स्ट क्लास की टिकटें होंगी आपकी। हनीमून के लिए भी आप लोग रेडी हो गए हैं कि टिकट साथ टिकट से वो स्पॉन्सर कर रहे हैं? हनीमून जापान में होगा। अच्छा जी, ये भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म की से पता चल गया कि हनीमून जापान में। जापान में बाकी एक और और उसके बाद जनाब 5 हज़रात की तरफ से रोज़ाना शारजा में, अबू धाबी में, दुबई में वलीमे होंगे। फिर आप जैसे जनाब जो हमसे इस निकाह की निस्बत से खुश है, उनकी हम फ़हरिस्त भी बना रहे हैं, जिसमें जनाब ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर मर्द भी उसके अंदर होंगे। सही। इसलिए आप भी एप्लीकेशन दरख़्वास्त जमा करा दें, तो आप भी हमारी बारात में शामिल हो सकती हैं। चलें ठीक है, आप हमें इन्विटेशन देंगे तो मुफ्ती साहब हम ज़रूर आपकी शादी जो है वो अटेंड करेंगे और मेरी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला वो ही करे जो आपके हक़ में भी करे। बेशक, ये बहुत आला है। ठीक है ना? क्योंकि आपके इस्तिखारे भी ठीक नहीं आ रहे हैं। नहीं, हमको ये भी अब मुझे ये भी बता दो, इस्तिखारे भी बहुत बेहतर नहीं आ रहे। दूसरा ये है कि अभी वालिदा साहिबा भी खामोश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, माँ जी नहीं मानती। माँ बस ये कह सकती हैं आप। हाँ जी। तो तीसरे नंबर पे ये है कि अगर उनको हमसे बेहतर कोई ख़ावंद मिल जाता है, तो हम तो चाहते हैं ना उनकी खुशी, क्योंकि उनका नाम फ़ातिमा है और इस्लाम कबूल किया है। तो हम उस दिन अगर पहले तहज्जुद में 4 रकातें पढ़ते हैं ना, उस दिन हम 8 रकातें पढ़ेंगे, क्योंकि हम उनकी खुशी में खुश हैं। हुँ, हुँ। तो अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप उनकी खुशी में खुश हैं, क्या पता कि वो आपके साथ निकाह करने के बाद आपको डिस्को मौलवी बना दें, फिर क्या करेंगे आप? तो एक इसके निकाह ठीक नहीं आ रहा ना? खरबूजा इस्तिखारा ठीक नहीं आ रहा ना? सुनो। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब बहैसियत मर्द और कवि होने के जिस तरह की मोहब्बत का और अकीदत का वो इज़हार कर रही हैं, तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब यहाँ होंगे हुक्मरानी में, और राखी साहबा प्यार से यहाँ होंगी। चलें जी, देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अगर आने वाले दिनों में आपको कोई फ़िल्मों की जानिब से ऑफ़र होती है, तो आप किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? मेरी बेटी बात ये है कि अब 70 साल की उम्र में मैंने क्या अदाकारी करनी है। जो हमारे पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खुदादाद सलाहियतें की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे साथ मसाइल के मौज़ू पर, गुलाम मौज़ू पर मेरे साथ उनका ताल्लुक़ रहता है। अब तो हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो सुकून की है, राहत की है, लुत्फ़ की है, दूसरों के एतिमाद की है, दूसरों के एहतराम का है। फ़िल्म इंडस्ट्री में जाके हमने क्या करना है? राखी सावंत साहब हमारे निकाह में आ गई, समझो हम खुद फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो हैं और अदाकार हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको राखी सावंत की क्या बात बहुत ज़बरदस्त लगती है? बहुत अच्छी बात है। पहले नंबर पर तो उनका इस्लाम, जैसे बहुत बड़ी बात है। उस वक़्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया है जबकि उनके मुल्क में इस वक़्त, हुँ, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, जिहालों की हुकूमत है। सही।
آپ حیران ہوگی کہ مجھے وہاں کے نواب صاحبان اور میرے دوستوں کے، چونکہ میں 82 سے سن 2000 تک 18 سال کیا ہوں، وہاں میرا بہت بڑا حلقہ ہے اور وہاں میرا نام سید شاہد ہوتا تھا. ان کے جب مجھے ٹیلی فون ہے، انہوں نے کہا کہ مودی اور اس کے ساتھ مفتی کبھی، اس وقت انڈیا کے 1 ارب 20 کروڑ لوگوں میں دونوں نام برابر چل رہے یو. لیکن بات یہ ہے کہ اب بہت سارے ان لوگوں نے گفتگو بھی کی راکھی ساونت کے لیے، بیچاری کے لیے بہت میں کہتا ہوں کہ غلط الفاظ اس نے استعمال کیے. ایک کون سا پاکستان پاس تھا بھول جو آج جو وہ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اسلام قبول کر بیٹھی ہیں اور عمرے پہ عمرہ کر رہی ہیں. وہ تو دیکھے نا، میں تو ان کو مبارک دے رہا ہوں، آپ بھی مبارک دے رہی ہیں. جی جو ہمارے عرب امارات کے اندر ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں وہ بھی انہیں مبارکبادیں دے رہے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں ان میں میرے بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جو مجھ سے کمال درجے کی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، بلکہ ان کا میرے اوپر اصرار ہے کہ 15 رمضان تک آپ آ جائیں. معنی یہ ہے کہ مسلمان تو بہت زیادہ خوش ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے عرب امارات میں ہو، چاہے جہاں ہو. صحیح ہے. لیکن ہندوؤں میں سے وہ بچے جو انتہائی جیالہ پن رکھتے ہیں وہ تو اس کو شکست اور فتح سمجھ رہے ہیں. اور میں بھی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم تو شکست کھا گئی ہے، لیکن مفتی اب تو کبھی شکست نہیں رہے گا. مفتی اب تو کبھی انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اچھا سر، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ہار گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات بنی؟ میرے بیٹے، میں بڑی حق کی بات کرتا ہوں، میں ایک کھلی کتاب ہوں. اسلام آباد میں اچھے سے اچھا جگہ پہ یعنی کیفے میں چلا گیا، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں چلا گیا، پتہ چلا کہ فلاں میرا جو کھلاڑی ہے، میں پوچھتا تھا کہ حاضر سروس کھلاڑی ہے، وہ کہتے تھے جی حاضر سروس کھلاڑی ہے. چلو مفتی صاحب جہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ میں جو کہ پاکیزہ نگاہ سے دیکھتا ہوں، بچیوں کو بچے بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، ایک بڑی رونق کی جگہ بن جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو حاضر سروس جناب ہمارے کھلاڑی ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی 2 3 خواتین ہیں. اب وہ میرا نام سن کے وہ کھلاڑی بھی آ جاتے تھے تو ان کے سر کچھ نام بتانا پسند کریں گے؟ بال تو مکمل ہونے دو صحیح تو جی. میں بڑا سکون کا آدمی ہوں. آپ کی رفتار بڑی تیز ہے، تو وہ مجھے ملنے آ جاتے تھے. جب ملنے آ جاتے تھے تو مجھے اس بات پہ حیرانی ہوتی تھی کہ ان کا خواتین سے کیا تعلق ہے. مفتی صاحب کے پاس اگر بچیاں آئی ہیں، کوئی استخارے کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی میری پیشانی دیکھ کے بتائیں کہ میرے حالات کیسے ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی رزق کی حلال کے بارے میں دعا کریں، کوئی کہتا ہے جی بچے ہیں ان کے لیے دعا کریں. ان ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ جو دائیں بائیں 2 3 4 خواتین بیٹھی ہیں، یہ کیوں بیٹھی؟ اس لیے میں نے کہا کہ جب بھی اہم ترین میچ ہو کم از کم 5 دن پہلے ان کو خواتین سے علیحدہ کر دیا جائے. اچھا. دوسرا میرے ملک کے اندر آج بھی آپ کو بتاؤ بیٹی، فون آیا گلگت سے، مفتی صاحب ہم نے آپ کے لیے سلاجیت ہے، اس میں شہد ہے، اس میں ڈرائی فروٹ ہے، اور اس میں جناب فلاں چیز ہم نے ڈالی ہے آپ کو. میں نے کہا نہیں، یہ ڈبی نہیں بھیجنی، کم از کم 8 10 ڈبے بھیجو کہ میں نے اپنی ٹیم کو بھی کھلانی ہے. بھائی جس ملک کے اندر سلاجیت جیسی نعمت موجود، جس ملک کے اندر الحمدللہ ہمارے نوجوان بڑے قدآور بچے ہیں اور 8ویں نمبر پہ آیا ٹیموں میں اور ہو بھی ہم میزبان، اس لیے میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے یا قوی ہو یا متین ہو یا سلام، ہاں 11 دفعہ پڑھے. مخالف ٹیم پہ. نہیں، خود کھلاڑی کے دائیں ہاتھ پہ، اچھا. تاکہ جس وقت وہ پھر چھکا اٹھائے نا وہ باؤنڈری کے اندر نہ گرے، باؤنڈری کے باہر جا کے گرے، بورڈ نہ ہو. اب میرے کھلاڑی جو ہے وہ بیچارے بورڈ ہو رہے ہیں، میرے کھلاڑی جو ہے وہ چھکا لگا رہے ہیں لیکن باؤنڈری کے اندر آؤٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ کرکٹ جو ہے نا یہ زور بازو کا نام ہے. جب آپ خواتین کے جمگٹے میں رہے، جب آپ کی توجہ جو ہے وہ، اب مجھے خود عمران خان صاحب نے بتایا، موجود ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 92 کے جو میچ ہو رہا تھا ورلڈ کپ کا، تو رات کو پتہ نہیں 10 بجے بتایا یا 11 بجے ہر کھلاڑی کو کمرے میں داخل کر کے خود عمران خان صاحب نگرانی کر کے، مجھے پچھلے دنوں کے اندر آپ کے لاہور کے ایک صاحب ملے، بڑے قدآور بالر ہوتے تھے، بڑے اچھے، کہہ رہا کہ میں ورلڈ کپ کے موقع پہ تھا لیکن خان صاحب نے مجھے کہا گیٹ آؤٹ. اس میرے بارے میں ان کو پتہ چل گیا ہوگا جو بھی صورتحال بنی. تو مانا یہ ہے کہ میرے جو کھلاڑی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں، یا آپ کے پروگرام کے توسط سے بڑی جرات والی بات کر رہا ہوں،
کریں اگر میرے نسخے پر عمل نہ کیا گیا آئندہ 10 سال تک میری کوئی ٹیم کرکٹ والی عام میچ کوئی نہیں جیت سکتی. اور میرے مشورے پہ عمل کریں اور اس کے بعد اگر یہ بولڈ ہو جائے یا باؤنڈری کے اوپر جناب ان کا کیچ پکڑا جائے جرمانہ میں ادا کرو. یعنی کہ ایسے SOPs رکھ دیے جائیں کرکٹرز کے لیے کہ خواتین سے دور رہیں جب تک میچ جیت نہیں جاتے. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کہتے. اب ہمارے ایک صاحب ہے جو میرے خیال میں آج کل کیپٹن ہے, یہ اس سے پہلے کیپٹن تھے. میں یہی سوال آپ سے کرنے لگی تھی. بابر اعظم بھی اگر دیکھا جائے ان کی کارکردگی اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے, شکست پہ شکست, ان کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ ہارنے کی؟ رمضان کا مہینہ ہے, پردہ ڈالنا چاہیے. بات یہ ہے کہ سر جب کچھ تو بتائے نا تاکہ ان کی اصلاح. میں اس طرح بتا دیتا ہوں کہ جب ان کی ویڈیوز آئے اور وائرل بھی ہو جائے پھر وہ کہتے ہیں جی یہ میری نہیں ہے یا فیک ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا محتاط رکھنا چاہیے. خواتین کی اس ملک میں کوئی کمی نہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہمارے ایک بہت اچھے بالر تھے, وہ نام بھی میں پردے میں رکھ رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پہ ملے, ایک دفعہ اسلام آباد میں. ایک محترمہ کی وجہ سے ایسے بیچارے پٹری سے گئے. میں نے ان کی جب شکل دیکھی نا تو میں نے کہا میرے بیٹے میں تمہارے کان سے پکڑ کے 2 تھپڑ لگا سکتا ہوں. پاکستان کا اتنا عظیم بالر اور ایک محترمہ کی وجہ سے تمہاری حالت یہ ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے آپ دیکھ رہے فہرست. جب آپ کا ٹیم کی قیادت کر رہا ہوتا تھا انضمام الحق, عمران خان, پتہ چلتا تھا کہ ہماری ٹیم فلاں کپ اٹھا رہی ہے, فلاں کپ اٹھا رہی ہے, فلاں کپ اٹھا رہی ہے. اگر کپ تک نہیں پہنچے تو کم از کم سیمی فائنل تک تو ہر حالت میں جاتے تھے. سیمی فائنل تک جانا چاہیے. اتنے بدترین رزلٹ کے جناب افغانستان بھی ہم سے آگے, سری لنکا بھی ہم سے آگے, اور ہم 8 ٹیموں کے اندر 8ویں نمبر پہ کھڑے ہیں اور ہے بھی میزبان. آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے 15-20 سال کی تاریخ کے اندر جو ملک کیا ہو, میزبان ہو اور 8ویں نمبر پہ کھڑا ہو, ایک مثال دے. مانا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ جاتے جاتے نا بابر اعظم کو کوئی مشورہ دیں تاکہ ان کے وہ کام آئے, کوئی وہ سیمی فائنل تک تو پہنچے, کہ پاکستان کی پوری عوام کو ان سے بڑی امیدیں ہیں. بابر اعظم صاحب میرے خیال میں آج کل کیپٹن نہیں ہے, تو کیپٹن سے لے کر بابر اعظم تک پہلے تو 4 ایسے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا جائے. چلو پوری ٹیم 16 لوگ میرے سپورٹ نہ کریں, 4 اہم بیٹسمین آپ میرے سپورٹ کر دیں. ان میں سے ایک اوپنر, ایک 1 ڈاؤن, ایک 2 ڈاؤن, ایک 3 ڈاؤن. اگر یہ چاروں 50 سے پہلے آؤٹ ہو جائے تو مفتی عبدالنبی گرو گیا پایا. وہ کیا کرے, جب ان کو کھیلنے کے لیے اہم میچ کے لیے بھیجا جائے, ملتان میں آئے تو میرے مدرسے میں رہے, انشاءاللہ بڑی خوب خدمت ان کی ہوگی. لاہور میں ہے تو بادشاہی مسجد میں ان کو تبلیغی جماعتوں کی طرح وہاں بستر دے کے آرام سے وہاں سے سلا دیا جائے. 5 دن کے لیے ان کو ہر طرح کے شر سے دور کر دیا جائے. میں خواتین کو شر نہیں کہہ رہا, خواتین میرے اوپر ناراض نہ ہو, معذرت. راکی ساون دیکھ رہی ہیں آپ کا انٹرویو. خواتین تو میرے لیے بڑی قابل قدر ہے اور بڑی قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی سلام پیش کرتا ہوں. ہر طرح کے شر سے ان کو دور کر دیا جائے. تہجد کے نوافل کے بعد اٹھے, اللہ سے مانگے, یا کبھی ہو یا متین ہو یا سلام, اللہ کے 3 نام ہیں. یہ جب بیٹسمینی کے لیے جانے لگے تو 11 مرتبہ پڑھ کے دائیں ہاتھ پر اور حضور کی خدمت میں درود ابراہیمی پڑھ کے دم کرے, پھر جائے جناب میدان کے اندر. آپ کو اس بات ایک مزیدار بات سناؤں. محترم عمران خان صاحب سے میرا بڑا تعلق تھا. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ لاہور میں میچ تھا, تو جس وقت جناب ان کی باری آئی تو کہتے ہیں میں بڑا تیار ہو گیا جناب, گیا اور جیسے ہی جناب میں سیروں سے اتر رہا تھا پورے جناب اپنا مجمع کے اندر لاہور سٹیڈیم کے اندر عمران خان زندہ باد, عمران خان نعرے بازی. عمران خان کہنے لگے. میں پہلی بال کی بولڈ ہو گیا. آپ بولڈ ہونے سے لے کے سیریوں تک مجھے کہنے لگے کبھی صاحب مجھے بتائے کہ میں کیسے گزرا. آ رہا ہے. بات یہ ہے دیکھیں انضمام الحق ہے, میرے ملتان کا ہے, صاحب کردار آدمی ہے. یعنی میدان میں جانے سے پہلے آپ نے کام پہ فوکس رکھیں اور اللہ کو یاد کریں. That's it. اللہ کو یاد جس میں کریں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور ساتھ کوئی شر نہیں ہونا چاہیے. آگے یہ 4 کھلاڑی جو ہے نا 5 دن کے اندر ان کو میں سلاجید کا تحفہ دوں گا. ٹھیک ہے, اس میں ہنی شہد بھی ہوگی اور ڈرائی فروٹ بھی ہوگا, کچھ دم. سر بابر اعظم کو تو کوئی مشورہ دے دینا.
بابر اعظم उनकी कहाँ हुए पैगाम? بابر اعظم صاحب کو یہی مشورہ ہے کہ اگر شادی نہیں کی تو فوراً شادی کر لیں، अच्छा। اور اگر شادی ابھی تک نہیں ہوئی تو اس طرح کے دائیں بائیں کا جو خواتین کا معاملہ ہے اس میں ذرا محتاط ہو جائے، وگرنہ ان بیچاروں کا مستقبل مجھے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ چلیں تھینک یو، آپ نے اتنا زبردست میسج جو ہے ان کے لیے دے دیا ہے۔ اچھا اکثر نا یوتھ بہت پریشان دکھائی دیتی ہے، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت صحیح اگر آپ مجھے اجازت دیں؟ جی یوتھ جو ہے کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ کنواری ہو تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن لڑکے کنوارے ہیں یا نہیں ہے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اب لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ شادی کے وقت ہمیں کنوارا لڑکا جو ہے نا ملے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لڑکیوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے، کی کیجیے۔ جو باتیں خلاف فطرت ہیں اس کی طرف ہمارے نہ بچے کو جانا چاہیے نہ ہماری بچی کو جانا۔ یہ ایک پردے کا معاملہ ہے۔ اچھا میرے سامنے آپ نے جو بات کی نا، میرا دل اس لیے بھی میرا جذباتی ہو گیا، میرے سامنے جناب بہت سارے ایسے اسلامی عدالت میں کیسز آئے اچھا کہ جب پہلی رات خامن نے بڑا پیار دیا محترمہ کو، پھر اس طرح کرتے کراتے اب وہ بیوقوف اتنی جذبات عورتیں ذرا جذباتی ہو جاتی ہیں، میں ان کی وہ نہیں کر رہا، ان سے پوچھ لیا اس لڑکے نے بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، چلتری کے ساتھ ہوں کہ اس میری شادی اور تیری شادی سے پہلے تیرے فلاں کے ساتھ معاملات کیسے تھے؟ ہوں وہ بولی، وہ بتا بیٹھی۔ اب اس کے بعد جو کچھ گھر کو آباد کرنے کے لیے میں نے محنت کی، اللہ مجھے جزائے خیر دے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس پر اللہ رسول کہتے ہیں کہ پردہ ڈالا جائے، من ستر مسلم، مسلمان کا ہر طرح خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے یہ جو معاملات ہیں نا یہ اللہ کے اس میں ہے، علم میں ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بچی جس سے نکاح ہو گیا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ کنواری ہے، اور جو بچی ہے اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے خاوند کے بارے میں یقین رکھے کہ میرا خاوند کنوارا ہے۔ ہوں یہ اگر مگر میں جائیں گے نا تو پھر اس طرح کے حالات نہیں رہیں گے۔ تو یہ معاملہ چونکہ اللہ کا ہے، محترم کا ہے، محترمہ کا ہے، محترم کو بھی یقین ہو میری اہلیہ جو ہے وہ کیا ہے، پاک دامن ہے اور کنواری ہے، اسی طرح محترمہ کو بھی میری یہ تلقین ہوگی کہ خاوند کے بارے میں یہی سمجھے کہ وہ اچھا آدمی ہے اور کنوارا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور بد بالکل عورتوں کے لیے صحیح، بد۔ یہ بڑی اچھی آپ نے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، میں چونکہ الحمدللہ حافظ ہوں تو عورت کو بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جب طیبہ ہوں ہوں تو میرا خاوند بھی طیب ہے، اسی طرح خاوند کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ جب میں طیب ہوں تو میری بیوی بھی طیبہ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ اچھا آج کل نا معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو جو شوگر ممیز ہیں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے، جس سے بہت سی لڑکیوں کے گھر بسنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، یا شادیاں ہوئی ہوتی ہیں تو بعد میں طلاق ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ جو ینگسٹر لڑکے ہیں ان کے جو ہے وہ غیر تعلقات جو ہے وہ آنٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آنٹی ہیں یہ ایسا کیا کرتی ہیں کہ لڑکے جو ہیں یہ کنٹرول میں نہیں ہے؟ میں نے جب بی اے کا امتحان دیا تھا تو شوگر ڈیڈی کی اصطلاح تو میں نے پڑھی تھی۔ نہیں شوگر ممی سے بہت ہے نا، آپ نے کہا تھا انٹرویو سے پہلے کہ آپ کچھ خطرناک وار بتائیں گے جو عورتیں بات کرتی ہیں۔ بتاؤں، چلو اس کو بطور لطیفے کے سناتا ہوں اور آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک دفعہ پروگرام ہو رہا تھا کہ خواتین بڑی مظلوم ہیں، تو میں نے تائید کی، میں نے کہا میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، ایک جملہ میں نے یہ کہا تھا، آج آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے پھر کہہ رہا ہوں، اچھا میں نے کہا میرے جنوبی پنجاب میں تو خواتین مظلوم ہیں، اچھا لیکن میں مفتی عبدالقوی لاہور میں رہنے والے نوجوانوں کو مظلوم سمجھتا ہوں ان آنٹیوں کی برکت سے۔ بہرحال میں تو چونکہ اب خود آنٹا ہوں تو اس لیے میں آنٹیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو بچی ابھی کنواری ہے، یہ خاندانی ہے، یہ اچھے خاندان سے تعلق ہے، تو وہ چونکہ فکری طور پر بڑی معصوم ہوتی ہے، تو یہ جو اس طرح کی آنٹی ٹائپ خواتین ہیں، ہوں یہ چونکہ کہنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا آل راؤنڈر، یہ اچھا آنٹیاں آل راؤنڈر ہوتی ہیں۔ عورتیں جو ہے آنٹیاں زیادہ تر ہوتی ہیں آل راؤنڈر، اور آپ کو پتہ ہے جو آل راؤنڈر ہوگا پھر اس کی تعریف تو ہوتی ہے نا جی۔ ہوں تو یہ جو لڑکی کے پیرنٹس ہیں کیا خیال ہے ان کو نظر نہیں رکھنی چاہیے اپنے بیٹوں پہ کہ کدھر جا رہے ہیں، کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تاکہ وہ ان آنٹیوں کا شکار نہ ہو؟ بڑی اعلیٰ بات کی، خدا کی قسم آپ کے چلو شہر نام لے دیتا ہوں، گجرات سے لے کے فیصل آباد تک اوپر کا علاقہ بھی نہیں، مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، ہمیں کوئی ایسی بہو اچھے خاندان سے تلاش کر کے دے۔ دیکھو نا، جو آدمی جتنا بھی آزادانہ
کھیل کھیلے. کم از کم یہ تو چاہتا ہے نا کہ جو میرا بیٹا جہاں شادی ہو تو میری بہو جو ہے وہ پاک دامن ہو, اچھے خاندان سے ہو, تاکہ آگے پوتا جب اللہ دے تو اس کا عصب و نسب اچھا ہو. تو میرا جنوبی پنجاب الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی اچھے خاندانوں کی اچھی بچیاں ایسی ہیں جن کے اوپر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ کس قدر ان کی زندگی میں پاکیزگی ہے. تو مانا یہ ہے کہ ہر آدمی جس طرح بھی آزادانہ زندگی گزارے, لیکن چاہتا تو ہے نا کہ میرے گھر میں آنے والی میری بہو جو ہے مفتی اس صاحب سوال یہ ہے کہ بہت سی بچیاں لڑکیاں خواتین جو ہیں ان کے گھر توڑ دیے آنٹیوں نے صرف انہی کاموں کی وجہ سے. تو وہ آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ جو ہے اگر پیش کرتی ہیں کہ ہم تنگ آ چکے ہیں کہ ہمارے جو بندے کے افیئرز ہیں وہ آنٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. وہ تو میں نے بیٹی پہلے کہا نا کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں. سنی سنائی بات کو حضور بھی نے بھی پسند نہیں کیا, قرآن نے بھی پسند نہیں کیا. اچھا, ان کو اگر کہہ دیا جائے کہ تمہارے خاوند فلانی آنٹی کے ساتھ یا فلانی آنٹی کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ کہہ دے نہیں اچھا, غلط کہہ رہی ہو, کیوں یہ میرا خاوند ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس یہ ایمان کی کیفیت ہے, اسی میں اللہ برکت دیں گے. اچھا چلیں, اب بھولا رپورٹ نے آپ کے حوالے سے بڑی کنٹروورشل سی اسٹیٹمنٹ دی, کہا کہ آپ ہومو سیکچول ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بولا بولا ہی ہوتا ہے نا, بھولا اتنا بھولا نہیں ہے. اتنا بولا نہیں ہے. وہ جس طرف جا رہا تھا میں اس ملک کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, تو وہ بولا ہی تھا نا جو اس ملک میں جا رہا تھا. میں دبئی کی طرف جا رہا تھا ٹھیک. تو میرے ساتھ ہی آ کے بیٹھ گیا. پھر بعد میں کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہوئی. پھر اس نے 2-3 پروگرام بھی ریکارڈ کرائے کہ مفتی صاحب ہمارے ملک کی آن ہے, ملک کی شان ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بےہودہ سا جملہ کہہ دینا جس سے وہ وائرل ہو جائے. تو جب انہوں نے یہ لفظ بولا تو میں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس کے اندر یہ عیب ہو. پھر آپ بھی جانتی ہیں کہ جب مفتی صاحب نکاح کے معاملات میں, خواتین کے معاملے میں بہت سر بلند ہیں, بہت نیک بخت ہیں, بہت خوش بخت ہیں, تو پھر اس طرف مفتی صاحب کا جانا تقریباً ناممکن ہی ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ آپ جو مظلوم خواتین ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہیں یا وہ بیوہ ہیں, آپ ان کو اپنے نکاح میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو امریکہ سے ایک لیڈی آئی ہیں, تو ان کو آپ جو ہے نکاح کی دعوت کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ حضور کے فرامین کی روشنی میں نے یہ کہا کہ بیوہ خواتین یا مطلقہ خواتین اگر مجھے پیغام نکاح بھیجتی ہیں تو پھر میں حضور کے ان فرامین کی روشنی میں انہیں ترجیح دیتا ہوں. باقی ہر آنے والے پیغام کو تو میں قبول نہیں کرتا. مفتی عبدالقوی صاحب کا بھی ایک معیار ہے کہ قد و قامت کیسی ہو, شکل و صورت کیسی ہو. آپ کو یہ نہیں پسند نہیں آئی امریکی خاتون کے ساتھ؟ ان کی طرف سے پیغام نکاح ہی نہیں آیا. تو آپ دے دیں. میں کیوں دوں؟ وہ یہ پریشان ہے آج کل اپنی شادی کے حوالے. میرے جو نواسے ہیں ان کی شادیوں کے زمانے ہیں جو مفتی عبدالقوی کے نکاح کا زمانہ ہے. راکھی ساونت کو بھی تو آپ کہتے ہیں اس کے آپ نے 5 گفتگو سنی اور 5 کے اندر مفتی صاحب کی جب وہ کیسے متوجہ ہو رہی ہے, پھر میری تعریف بھی کر رہی ہے, انڈیا کے چینلوں کے اوپر میرے فضائل بھی سنا رہی ہے, پھر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میری بہن جو ہے ٹیلنٹ ہے یہ نا. بھی ایک مفتی صاحب کے نکاح میں ہے. مفتی صاحبان کو پتہ ہوتا ہے کہ خواتین کا کیا احترام ہے. اس طرح کی خواتین چاہے پاکستان میں ہوں, چاہے انڈیا میں ہوں, چاہے دبئی میں ہوں, اتنے ادب کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ پیشکش کریں مفتی صاحب کو, پھر میرا ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے. اگر میں آپ وہ پرپوز کر دیتی ہیں وہی لیڈی, تو آپ ایکسپٹ کر لیں؟ اگر مگر کی بات نہیں ہوتی نا, اگر کر لیتی ہیں تو اپنا فیصلہ تو سنا دیں, بھی وہ آپ کو سن رہی ہو. نہیں ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہو. جس وقت وہ پاکستان میں آئیں تو جس بچے کی وجہ سے آئیں تو اخلاقی طور پر انہیں اسی بچے کے ساتھ ہی معاملہ رکھنا چاہیے تھا. پھر میرے خیال میں بہت مدت رہی ہیں, پھر واپس بھی اب چلی گئی ہیں. اب بھی ہماری دعا ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ ان کو اچھا پاکستانی دے جو ان کے ساتھ دغا نہ کرے, دھوکہ نہ کرے, اور ان کی پیشکش کو قبول کرے. اگر بچے نے پیشکش دی ہے تو وہ قبول کرے, تو ہم دعائیں دے سکتے ہیں. اور جب دعاؤں کو معاملہ زیادہ آگے چلا جائے تو پھر جس کی پیشکش ہے اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ قبول کر لیں گے؟ جی. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا, چاہتے تھے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں حریم شاہ کا اور راکھی ساونت کا, تو آپ کو زیادہ اٹریکٹیو کون لگتی ہے؟ حریم شاہ صاحب کا 3 دن پہلے بھی فون آیا ہوا تھا. اچھا, آج پھر ان کا فون آیا ہوا تھا. آج جمعے والے دن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ دبئی کا نوجوان ہے, اس کا پروگرام وائرل ہو جائے گا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ راکھی اور آپ کے تعلقات کے اوپر جتنے پروگرام ہوئے ہیں وہ بڑی ملینز میں گئے ہیں. تو یہ بچہ بھی انٹرویو, پھر آج اس بچے کا بھی فون ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد ادھر سے میچ جوڑ جاؤں گا,
ادھر سے حریم شاہ صاحب جڑ جائے گی. بہرحال میں کسی کی شکایت نہیں کرتا. سب سے بڑی نعمت جو محترمہ کے لیے ہے نا وہ ہے زبان کا مٹھاس. زبان کا مٹھاس 5 جملوں کے اندر راکھی صاحبہ کا بھی سن لے اور میرے اپنے پاکستان کی حریم شاہ کا بھی سن لے. پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ راکھی صاحب یہاں کھڑی ہے اور حریم شاہ صاحبہ زمین پہ پڑی ہے. اور جس ذلت کا وہ اس وقت شکار ہے تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ حافظ قرآن ہے, اللہ کرے نماز بھی پڑھ رہی ہوں, قرآن مجید بھی پڑھ رہی ہوں, اپنے پرانے جو سابقہ ان کے معاملات ہیں اس کے اندر توبے بھی کر رہی ہوں گی. تو بہرحال میں تو ان کے لیے اچھے جذبات کا اور ان کے لیے دعا ہی کر سکتا چلے جاتے رہتے اپنے فینس کے لیے میسج. ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو اللہ نے دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا. ایک چینل پر میں نے کہا وہ 9.9 ملین تک یعنی 1 کروڑ انسانوں نے دیکھا ہے. میں نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ اگر پہلے کھیلے گا تو 240 اور 260 کے درمیان آؤٹ ہو جائے گا. 251 میں وہ آؤٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ انڈیا اگر پہلے کھیلے گا تو ہمارا سکور جو ہے وہ 300 سے بھی زیادہ جائے گا میرے سسرالیوں کا. چاہے ہم پہلے کھیلیں میرے سسرالی یا بعد میں کھیلیں, جیت انڈیا کی ہی ہوگی. میرے اپنے بچوں نے کہا, میرے اپنے چاہنے والوں نے کہا نیوزی لینڈ جو ہے اس کے لیے دعا کریں. تو میں نے مسکرا کے کہا, میں نے کہا نیوزی لینڈ کی طرف سے چونکہ ابھی تک کوئی پیغام نکاح نہیں آیا اور ادھر سے پیغام نکاح آ چکا ہے تو یہ چونکہ اب میرے سسرالی بھی ہیں, ہمسائے بھی ہیں, تو میری دعا. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شعبے کے اندر اللہ کے دیے ہوئے علم کی برکت سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ پوری کر دیتے ہیں. دونوں باتیں ہم نے کی اور دونوں باتیں اللہ نے سنی. 251 پہ وہ آؤٹ بھی ہوئے اور ہمارے سسرالی جیتے بھی صحیح. ٹھیک ہے. تو میں بھی نوجوانوں کو یہی کہوں گا, خوشخبری سنا رہا ہوں کہ 2025 میں اتنی بڑی تعداد میں 21 سال سے لے کے 28 سال کے بچے اور بچیوں کی شادیاں ہوگی جو ان کی توقع میں بھی نہیں ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھی ان کی شادی اس سال میں ضرور ہو تو مفتی عبدالقوی سے رابطہ کر لیں یا آپ سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ 3 مہینے کے اندر وہ دولہا بن جائیں گے اور اگر محترمہ ہے تو وہ دلہن بن جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور ہمارے بہت سے تلخ سوالات کا بھی مسکرا کے جواب دیا. اللہ خوش رکھے.